نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ آیات مدنی ہیں اور 10 رکوعات ہیں۔ اس کی پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله
له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تو اس آیت میں جس زلزلے کا ذکر ہے اس کے نتائج دوسری آیت میں بتائی گئی ہے، جس کا مطلب لوگوں پر سخت خوف، دہشت اور گھبراہٹ کا طاری ہونا ہے۔ یہ قیامت سے قبل ہوگا اور اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی، یا یہ قیامت کے بعد اس وقت ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ اس کے تائید میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ وہ اپنی ذریت سے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دے۔ یہ بات سن کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور لوگ مدہوش سے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، صرف عذاب کی شدت ہوگی۔ یہ بات صحابہ پر بڑی گراں گزری، ان کے چہرے متغیر ہو گئے کہ 1000 میں سے جب 999 نکال لیے تو پھر پیچھے کتنے بچیں گے، یعنی کہ اتنی بڑی تعداد جہنم میں جانے والی ہے۔ تو صحابہ کرام کے رضوان اللہ اجمعین کے چہرے متغیر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا، گھبراؤ نہیں، یہ 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے اور تم میں سے صرف ایک ہی ہوگا۔ تمہاری تعداد لوگوں میں اس طرح ہوگی جس سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بیل کا، یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالا بال اور کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں کوئی سفید بال، یعنی اتنی کم تعداد جو ہوگی وہ جہنم میں جائے گی۔ اور مجھے یہ امید ہے کہ اہل جنت میں سے تم چوتھائی یا تہائی یا نصف ہوگے، جسے سن کر صحابہ کرام نے بطور مسرت اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ گھبراہٹ اور ہولناکی اتنی شدید کیفیت کی ہوگی کہ حمل والیاں جن کے لیے سب سے بہترین چیز ان کا حمل ہوتا ہے وہ گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس دن کی شدت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ اور نشے کی کیفیت کو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی انسان شدید بیمار ہو تو اس بیماری کی بھی حالت میں، اس تکلیف کی حالت میں بھی بعض اوقات لگتا ہے کہ جیسے وہ نشے میں ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ کیا نیند کی گولی کھا لی ہے، کہ آپ اس طرح جھوم رہے ہیں یا جھول رہے ہیں۔ جو تکلیف کی شدت ہے وہ بھی انسان کو اسی طرح کر دیتی ہے جیسے کہ وہ نشے کی حالت میں ہو، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوتے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں قیامت کے دن کا بھی منظر کھینچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن کی تیاری کرنے والا بنا دے، آمین۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس پر قضائے الہی لکھ دی گئی، یعنی اللہ کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا اور وہ اسے گمراہ کر دے گا، اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جایا جائے گا۔ کس کی رفاقت؟ شیطان کی رفاقت۔ جو بھی شیطان کی چال میں آئے گا اس کو بڑا بنائے گا، اس کی بات مانے گا، اس کے وسوسے پر لبیک کہے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا جس نے بھی شیطان کی پیروی کی۔ لوگ اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا۔ یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو وفات پا جاتے ہیں اور بعض بے غرض عمر کی طرف، ارذل عمر کی طرف پھر لوٹا دیے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رذیل عمر سے پناہ مانگی تھی۔ تو ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہم انا نسألک من عذاب الارذل العمر، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ارذل العمر کی طرف جانے سے بچا دے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بڑا ہوشیار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، سارے علم اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، اس کو اپنے جسم کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک ذلیل عمر کی طرف جاتا ہے، مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، سمجھ بوجھ بھی اس کی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے، یعنی جو اپنی جوانی میں دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، بڑھاپے میں آ کر اس کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے جسم پہ بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔
کیوں؟ کیونکہ سفید بال کسی کو پسند نہیں ہے، اپنے چہرے پر جھریاں کسی کو پسند نہیں ہے، اپنے جسم میں ہونے والے درد، گوڈے گڈوں کی جو تکلیفیں ہیں وہ کسی کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ ساری نشانیاں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ انسان کا تو اپنے بس پر بھی، اپنے جسم پر بھی کنٹرول نہیں ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ اپنے ہر اعضاء و جوارے کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے، پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے قادر ہونے کی دلیل دی ہے احیاء موتا سے مردوں کو زندہ کرنے پر۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ جو ایک ذات ایک حقیر قطرہ پانی سے ایک انسانی پیکر تراش کر سکتی ہے اور ایک حسین وجود ادا کر سکتی ہے، اور نیز مختلف مراحل سے گزارتی ہوئی بڑھاپے کی اسٹیج پر پہنچا دیتی ہے، جہاں اس کے جسم سے لے کر اس کی دماغی صلاحیتیں سب ذوق اور انعطاف کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جب وہ آدمی اپنے زمانے کا بیسٹ پرسن ہوتا ہے، ایک ٹائم آنے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے مثال دی ہے کہ زمین بنجر ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھر جاتی ہے، اس کے اوپر سے سبزہ نکلتا ہے اور ہر قسم کی بارونق نباتات نکلتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ حدیث میں اس کی تائید ملتی ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو جس طرح پیدا فرمائے گا اس کی کوئی نشانی مخلوقات میں سے بیان کریں، یعنی کوئی مثال پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا گزر ایسی وادی سے ہوا جو خشک اور بنجر ہو؟ یعنی کہ ایک ایسے ٹائم پہ تم گزرے کہ وہ خشک اور بنجر تھی، اور دوبارہ جب تم اس وادی سے گزرے تو تم نے اسے لہلہاتا ہوا دیکھا۔ اس نے کہا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اسی طرح انسانوں کا جی اٹھنا ہے۔ جیسے کہ ابھی جب سردی کا موسم ختم ہوا، ہم نے دیکھا سردی کے آغاز میں سارے پودوں کے پتے جھڑ گئے تھے، خشک تھے اور لگتا تھا ان پہ کبھی یا تو سبزہ تھا ہی نہیں اور نہ ہی دوبارہ کبھی آئے گا، لیکن جیسے ہی موسم میں تبدیلی آئی، تھوڑے سے تغیر کے ساتھ اس کے اندر کوپلیں پھوٹی اور وہ پھر سے سرسبز و شاداب ہو گئے، جیسے کہ کبھی ویران تھے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں موجود رکھی ہیں۔ انسان غور و فکر کرے تو وہ اس رب کو پالے گا جس کی یہ کائنات ہے، اور یقیناً وہ اپنے دوبارہ جی اٹھنے پر بھی یقین کر لے گا کہ یہ بالکل آسان ہے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، اپنی کروٹ موڑنے والا بن کر، اس لیے کہ اللہ کے راہ سے بہکا دیں۔ اس سے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے۔ یقین مانو کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ جبرن کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ انہیں گناہوں کی پاداش میں ڈالے گا جو آج ہمارے ہاتھ کما کر آگے بھیج رہے ہیں، جو ہم اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہے ہیں، اسی کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا۔ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ
وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی شک اور تذبذب کا شکار رہتے ہیں، انہیں دین پر استقامت حاصل نہیں ہوتی. اگر ان کی زیادہ توجہ دنیا کے مال و متاع کی طرف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہی بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی دفعہ مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں، اور انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا. واقعی یہ کھلا نقصان ہے. اللہ کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی نفع. یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے. اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی ہیں. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے تو اللہ ضرور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یقیناً اللہ جو ارادہ کرے اسے کر رہتا ہے. جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر کاٹ لے، پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے. تو اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ ایسا شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد نہ کرے کیونکہ اس کے پیغمبر کے فتح و غلبہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر اپنے گلے میں اس کا پھندا لے کر رسی کو کاٹ ڈالے، یعنی اپنا گلا گھونٹ لے. شاید یہ خودکشیوں سے غیظ و غضب سے بچا لے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو دیکھ کر وہ اپنے دل میں پاتا ہے. تو اس صورت میں سما سے مراد گھر کی چھت مراد ہوگی. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایک رسہ لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان سے جو وحی یا مدد آتی ہے اس کا سلسلہ ختم کر دے اگر وہ کر سکتا ہے، اور دیکھے کہ کیا اس کے بعد اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. تو دونوں معنی ہیں، دونوں کام وہ کر کے دیکھ لیں اور وہ جان لیں گے جو چیز اسے تکلیف دے رہی ہے وہ اس سے بچ کے نکل سکتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے. ایماندار اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ فیصلے فرما دے گا. اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی. ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا، یعنی جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، اور جسے اللہ ذلیل کر دے
تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں اور ان کے سروں کے اوپر سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں پگھل جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے، وہاں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ آتنا اللہ منہما، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نواز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق
ایمان والوں اور نیک کام کرنے والے کو اللہ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی۔ وہاں ان کا لباس خاص ریشم کا ہوگا۔ ان کو پاکیزہ بات کی طرف رہنمائی کر دی گئی، یعنی وہاں پہ بےہودہ اور گناہ کی بات نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، حمد اور تحلیل اور تکبیر ہی ان کا کلام ہوگا، اور قابل سر تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راہ سے روکنے لگی، اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ مسجد حرام سے مراد خان مسجد یعنی خانہ کعبہ ہی ہے یا پورا حرم، کیونکہ قرآن میں بعض جگہ پورے حرم مکی کے لیے بھی مسجد حرام کا ہی لفظ بولا گیا ہے۔ تو یہ 6 ہجری والا واقعہ ہی ہے جب مسلمانوں کو مکہ جا کر عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، اور مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام سے ہی واپس آنا پڑا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اور جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر والوں کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھنا، یعنی بیت اللہ کی جگہ بدلا دی گئی، اور وہاں ہم نے ذریت ابراہیم کو جا ٹھہرایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، جیسا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد جو زمین میں بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی۔ تو سب سے پہلے خانہ کعبہ جو بنایا گیا تھا وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بنایا تھا، لیکن جب طوفان نوح کے بعد اس کی بنیادیں منہدم ہو گئی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اور انہوں نے کعبے کی 89 تعمیر کی۔ اور کیا فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی خالص اسے توحید کا حرم بنانا، اس میں صرف توحید ہی ہو، شرک نہ ہو، اور طواف، قیام اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے اسے پاک صاف رکھنا، شرک کی گندگیوں سے اور بت کی گندگی سے اس کو نجات میں رکھنا، نجات دے کے رکھنا۔ اور لوگوں میں حج کی منادی کرتے ہیں، لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، یعنی حج اور عمرے کے ساتھ تجارت کی غرض سے بھی آ جائیں، اور ان دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چپائیوں یعنی جانوروں پر جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں، بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنا میل کچیل پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی 10 ذوالحج کو جمرہ کبریٰ یا عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد حاجی کو تحلل اول یا اصغر حاصل ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے، اور بیوی سے مباشرت کے سوا باقی سارے کام جائز ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں، احرام کھول دیں، غسل کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ ہمارا حکم ہے، جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپائے یعنی حلال جانور کر دیے گئے سوائے ان کے جو تمہارے سامنے بیان کر دیے گئے۔ کیا بیان کر دیے گئے؟ خنزیر کا گوشت، سور، اور جو مر جائے مردہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یا بہتا ہوا خون ہو جس کے ساتھ، وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ باقی سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے، بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ اور سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا کوئی آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پر پھینک دے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ جس طرح بڑے پرندے چھوٹے جانوروں کو نہایت تیزی سے جھپٹا مار کر انہیں نوش کھاتے ہیں، یا ہوائیں انہیں کسی دور دراز جگہوں پر پھینک دیں جس سے کسی کو بھی اس کا سراغ نہ ملے، یعنی دونوں صورتوں میں کافروں کا مقدر تباہی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے سن لیا، ذالک من یعظم من شعائر اللہ، کہ اب سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت اور حرمت کرے، وہ فی الحقیقت یہ دنوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت یا نشانی ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ پہچان بن جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے شاعر اللہ وہ ہیں جو اعلام دین ہیں، یعنی اسلام کی نمایاں امتیازی احکام ہیں، جیسے ایک مسلمان کا امتیاز ہونا اور اس کا تشخص قائم ہو جاتا ہے اور دوسرے اہل مذاہب سے الگ پہچان لیا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ پہاڑیوں کو بھی اس لیے شاعر اللہ کہا گیا کہ مسلمان حج اور عمرے کے درمیان ان کی صحیح کرتے ہیں، اور یہاں حج کے دیگر مناسک خاص طور پر قربانی کے جانوروں کو بھی شاعر اللہ کہا گیا تاکہ ان کی تعظیم ہو سکے، اور اس سے مراد عمدہ اور موٹا تازہ جانور قربان کرنا بھی ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چوپایوں میں تمہارے لیے وقت مقرر تک کا فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ یعنی حلال ہونے سے مراد جہاں ان کا ذبح کرنا حلال ہوتا ہے، یعنی یہ جانور مناسک حج کی ادائیگی کے بعد بیت اللہ اور حرم مکی میں پہنچتے ہیں اور وہاں اللہ کے نام پر ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کھاؤ، اور کس کو دو؟ خود بھی کھاؤ اور سوال کرنے کو بھی دو، اور خانے اور مختر کو بھی دو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے یعنی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے بھی رہتے ہیں، یعنی صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کے نشانات مقرر کر دیے ہیں، ان میں تمہارے لیے نفع ہے، پھر انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ یعنی یہ بھی اونٹ کی قربانی کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اونٹ کی 3 ٹانگیں باندھ دی جاتی ہیں، اس کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے، اور جب ان کا سارا خون بہہ جائے اور وہ گر جائے، ان کے پہلو زمین سے لگ جائے، تو اسے خود بھی کھاؤ۔ یعنی جب جانور بالکل مردہ ہو جائے اس وقت کھاؤ۔ جس جانور سے اس حال میں گوشت کاٹا جائے کہ وہ زندہ ہو تو وہ کاٹا ہوا گوشت مردہ ہے۔ یہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، جامع ترمذی کی اور سنن ابن ماجہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جانور زمین پہ گر جائے، بے روح ہو جائے، تو پھر اس میں سے گوشت کاٹو، کیونکہ جس جانور سے اس حال میں گوشت کاٹا جائے کہ وہ زندہ ہو تو وہ کاٹا ہوا گوشت مردہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ حرام ہے۔ اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، کھانے کو بھی کھلاؤ، محتر کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے چوپائے کو تمہارے ماتحت کر دیا تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ تو گوشت قربانی کا کھانا بھی ہے، تقسیم بھی کرنا ہے اور دینا بھی ہے۔ تو خانے سے مراد ایک سائل کے دوسرے معنی کو ناد کرنے والے کی کیے گئے، یعنی جو سوال نہ کرے، اور محتر کے معنی ہیں جو سوال کے قصدن سامنے آنے والے کے لیے گئے، بغیر سوال کے، یعنی کہ کوئی سوال کرے یا نہ کرے ہر ایک کو دو۔ گوشت خود کھانا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اس حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کر کے رکھنے سے منع فرمایا تھا، لیکن اب تمہیں اجازت ہے کہ کھاؤ اور جو مناسب سمجھو ذخیرہ کرو۔
اور قربانی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک اپنے لیے، دوسرا ملاقاتیوں کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا سائلین اور معاشرے کے ضرورت مند افراد کے لیے۔ تو یہی حدیث بھی بیان کی ہے کہ خود بھی کھاؤ اور جو مناسب کرو سمجھو اس کو ذخیرہ بھی کرو، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ بس کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔ اور ایک اور روایت کی حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں، ان سب کے الگ الگ نمبر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت بس کھاؤ، کھلاؤ اور صدقہ کرو۔ یعنی 3 حصہ کیے جائیں گے کہ ایک آپ اپنے لیے رکھیں گے، ایک اہل و عیال جو رشتہ دار آئیں گے ان کے لیے، اور ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ہی ان کے خون، یعنی کہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ان کا گوشت پہنچ رہا ہے قربانی کے جانور کا، نہ ہی خون پہنچ رہا ہے، بلکہ اس سے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا کہ تم اس کی رہنمائی کے لیے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو، یعنی تکبیر پڑھتے رہو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے لیے، سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ ہٹا دیتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ یعنی جس طرح 6 ہجری میں کافروں نے اپنے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے بعد ہی کافروں کے اس غلبے کو ختم فرما کر مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹا دیا اور مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی خوان کفور کو، ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم
ثم أخذتها وإلي المصير. جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ تو اکثر سلف کا قول ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلے جہاد کا حکم دیا گیا، جس کے 2 مقاصد بیان کیے گئے کہ مظلومیت کا خاتمہ کیا جائے اور اعلاء کلمۃ اللہ، کہ اللہ کے کلمے کو بلندی عطا کی جائے۔ یہ اس لیے کہ مظلومین کی مدد اور ان کی دادرسی نہ کی جائے تو دنیا میں زور آور کمزوروں کو اور با وسائل بے وسیلہ لوگوں کو جینے ہی نہ دیں، جس سے زمین فساد سے بھر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دی گئی کہ وہ اللہ کے مخالف دشمنوں سے جنگ کریں، اور وہ لوگ جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کی دوسری سے نہ ہٹاتا تو راہبوں کے عبادت خانے اور گرجا اور یہود کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دیے جاتے جہاں اللہ کا نام کثرت بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑی قوتوں والا بڑا غلبے والا ہے۔ تو اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف انسان کی آزمائش کے لیے ہے کہ کون اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے گا اور کون اللہ کے کاموں میں لگے گا۔ تو جو بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگے گا تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا، کیونکہ ساری قوتوں کا اختیار، سارا غلبہ صرف اللہ رب العزت کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ تو اس آیت میں اسلامی حکومت کی بنیادی اہداف اور اغراض و مقاصد بیان کیے گئے، جنہیں خلافت راشدہ اور قرن اول کی دیگر اسلامی حکومتوں میں بروئے کار لایا گیا، اور انہوں نے اپنی ترجیحات میں ان کو سر فہرست رکھا تو ان کی بدولت ان حکومتوں میں امن و سکون رہا، خوشحالی رہی اور مسلمان سربلند اور سرفراز بھی رہے۔ لیکن ہر اسلامی ملک میں بدامنی، فساد، قتل و غارت اور ادبار اور بستی و زبوالی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کو اختیار کرنے کے بجائے چھوڑ دیا گیا۔ تو جب تک مسلمان مملکتیں قرآن کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اقامت صلاۃ، زکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کریں گی، اپنی ترجیحات میں ان کو سر فہرست نہیں رکھیں گی، وہ فلاحی مملکت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کے قیام کا طریقہ بتا دیا کہ نماز کی پابندی ہے، زکوٰۃ ہے اور اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے منع کریں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، تو ان سے پہلے قوم کی نوح کی قوم عاد اور ثمود بھی جھٹلا چکے ہیں اپنے رسولوں کو، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی، اور مدین والے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، بس میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر پکڑ لیا، بس میرا عذاب کیسا ہوا۔ اور بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہو بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، بس وہ اپنی چھتوں کے بلوند ہی پڑی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں ہی سے ان واقعات کو سن لیتے۔ تو جب انسان غور و فکر کرتا ہے یا قرآن میں جو واقعات بیان کیے ہیں ان کو نصیحت ان کو ہی حاصل ہوتی ہے جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو جو غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کی نظر میں بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا، یعنی جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی ضرور انہیں پہنچے گا۔ ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ تو یہ لوگ تو اپنے حساب سے جلدی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حساب میں ایک دن بھی 1000 سال کا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ اگر کسی کو ایک دن کی مہلت دے رہا ہے، یہ بڑی سوچنے سمجھنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے نزدیک ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ دن کے 24 گھنٹے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی مہلت 1000 سال کی ہے۔ تو اگر کسی انسان کو 24 گھنٹے کی مہلت دے تو 1000 سال یعنی نصف یوم کی مہلت دے تو 500 سال، 6 گھنٹے، تو 500 سال ہے۔ اور اگر کسی کو 6 گھنٹے مہلت دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں پکڑ نہیں کر رہا، تو 250 سال کا عرصہ عذاب اس کے لیے درکار ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر کسی کو 1 گھنٹے کی مہلت میں دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کم و بیش 40 سال کی مہلت اسے دی جا رہی ہے۔ تو ہمارے لیے وقت کی ڈائمنشن کچھ اور ہے، اللہ کے لیے کچھ اور ہے۔ تو جس چیز کی ہم جلدی کر رہے ہیں وہ ہمیں لگ رہا ہے جلدی ہے، یا فرض کریں اگر اسی کو آپ اپنی دعاؤں کے لیے رکھیں، ہمیں لگتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تو اگر 24 گھنٹے کے لیے اگر دعا لیٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے 1000 سال کے لیے یا 500 سال کے لیے لیٹ ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں 500 سال کا ٹائم نہیں دیتا بلکہ جلدی عطا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دعائیں فوراً قبول ہو رہی ہیں۔ بات کیا ہے کہ ہم اللہ کے ہاں جو وقت کا ڈائمنشن ہے ہم اسے سمجھنے سے
قاصر ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ دعائیں دیر سے قبول ہو رہی ہیں یا عذابات دیر سے آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ کا کیا ہوا وعدہ سچا ہے. جو اس کے مقررہ کردہ وقت کے مطابق آئے گا، ہمارے یہ پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم کے حساب سے وہ نہیں آئے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈائمنشن ہے، یہ ایک وقت ہے جو 1000 سال کا ہے، جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. ہماری دعائیں بھی وقت سے پہلے قبول ہو رہی ہیں، اور عذابات یا کسی کی موت کا جو وقت ہے وہ اپنے مقررہ وقت کے حساب سے ہی آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی طلب کر رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا. ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کا ہے. بہت سے ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا، اور میری ہی طرف انہیں لوٹ کر آنا ہے. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دیں کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہی ہوں. بس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیا انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی جہنمی ہیں. ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھی بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا تو شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا. بس شیطان کی ملاوٹ اللہ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے. تو آرزو یا دل میں خیال کیا، اس کے معنی یہ ہیں کہ پڑھا یا تلاوت کی. اسی اعتبار سے اس کے دو مفہوم ہیں کہ پہلے معنی کے اعتبار سے مفہوم ہوگا کہ اس کی آرزو میں شیطان نے رکاوٹیں ڈالی تاکہ پوری نہ ہو، اور رسول اور نبی کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں. شیطان رکاوٹیں ڈال کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایمان سے دور رکھنا چاہتا ہے. اور دوسرے معنی کے لحاظ سے مفہوم ہوگا کہ جب بھی اللہ کا رسول یا نبی وہی شدہ کلام پڑھتا اور اس کی تلاوت کرتا تو شیطان اس کی قرأت اور تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شبہے ڈالتا ہے.
اللہ تعالیٰ شیطان کی رکاوٹوں کو دور فرما کر یا تلاوت میں ملاوٹ کی کوشش کو ناکام فرما دیتا ہے، یا شیطان کے پیدا کردہ شکوک اور شبہات کا ازالہ فرما کر اپنی بات کو محکم کر دیتا ہے۔ تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شیطان کی یہ کارستانیاں صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان سب کے ساتھ بھی شیطان یہی کچھ کرتا آیا ہے۔ تاہم آپ گھبرائیں نہیں، شیطان کی اس شرارتوں سازشوں سے جس طرح ہم پہلے انبیاء اور رسولوں کو بچاتے آئے ہیں، ہم آپ کو بھی بچا لیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہے۔ یعنی شیطان یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے، اور اس کے جال میں وہی لوگ پھنس جاتے ہیں جن کے دلوں میں کفر اور نفاق کا روگ ہوتا ہے، یا گناہ کر کر کے ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں، اور اس لیے کہ جنہیں علم عطا کیا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے سراسر حق ہی ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے۔ تو یوم عقیم سے مراد 5 دن ہے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اور عقیم اس لیے کہا گیا کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا۔ جس طرح عقیم کہا جاتا ہے بے اولاد کو، بانجھ کو جس میں اولاد نہ ہو، تو کافروں کے لیے یہ دن عقیم اس لیے ہے کہ اس کے بعد اس میں کوئی خیر کوئی رحمت نہیں ہوگی، یہ خیر سے خالی دن ہوگا۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں حق کے ساتھ فیصلے فرمائے گا۔ ایمان اور نیک اعمال والے تو نعمتوں بھرے باغوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا یعنی ہجرت کی، پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ روزی دینے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ اللہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، بے شک اللہ علم اور بردباری والا ہے۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جنت الفردوس ہے۔ بات یہی ہے جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا، یعنی زیادتی کا بدلہ صرف اتنا ہی لیا جتنی زیادتی کی، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ یعنی اس کے بعد دوبارہ اگر کسی نے زیادتی کی، ایک آدمی نے کسی کے ساتھ برا کیا، دوسرے آدمی نے اس کے ساتھ اس کا بدلہ لے لیا، لیکن پھر ظالم نے مظلوم کے ساتھ زیادتی کی، تو اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔
یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلندی والا اور کبریائی والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے پر زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان ہے اور باخبر ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور یقیناً وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے بس میں کر دیں، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی؟ وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گرنا پڑے۔ بے شک اللہ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، اور بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں، یعنی ہر زمانے میں ہم نے لوگوں کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی جو بعض چیزوں میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتی، جیسے تورات امت موسیٰ کے لیے اور انجیل امت عیسیٰ کے لیے شریعت تھی، اور قرآن امت محمدیہ کے لیے شریعت اور ضابطۂ حیات ہے۔ بس انہیں اس عمل میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ نے اب جو دین اور شریعت مکمل کی ہے تو اب لوگوں کو چاہیے کہ یہود و نصارہ کو چاہیے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں، نہ کہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا کریں۔ اور آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر بھی ہیں۔ اور پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگے تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے، تمہارے سب کے سب اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ خود فرما دے گا۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کے نہ تو کوئی اس نے دلیل نازل فرمائی اور نہ ہی یہ خود اس کا کوئی علم رکھتے ہیں۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ ہی کر بیٹھے، یعنی انہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔
کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر نہ دوں، وہ آگ جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یعنی ابھی تو آیات الہی سننے سے تمہارے چہرے ہی متغیر ہوتے ہیں، ایک وقت آئے گا اگر تم نے اپنے اس رویے سے توبہ نہ کی تو اس سے کہیں زیادہ بدتر حالات سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا، اور وہ ہے جہنم کی آگ کا وعدہ، جس کا وعدہ اللہ نے اہل کفر اور شرک سے کر رکھا ہے۔ یعنی ابھی تو تم غصے میں لال پیلے ہو رہے ہو، لیکن اگر تم اس سے باز نہ آئے تو تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہاں پہ ہمیشگی والا قرار ہے۔ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو، اور بہت پیاری مثال ہے۔ ویسے تو معبودوں کی ہے، لیکن انسان اگر اپنے آپ کو رکھے تو ہم بھی کتنے حقیر ہیں اللہ کے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا کان لگا کر سن لو، اللہ کے سوا جن جن کو تم پکار رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں۔ تو جتنے بھی معبودان باطل ہیں وہ ان کی بے بسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے زیادہ ظالم کون ہے جو کچھ بھی پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو معبود کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے، اگر کسی میں واقعی یہ قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی پیدا کر کے دکھا دے۔ یعنی یہ سارے معبودان باطل کسی قابل نہیں ہیں کہ وہ ایک ذرہ بھی پیدا کر سکیں، حتیٰ کہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں جتنے بھی معبودان باطل دنیا میں پوجے جاتے ہیں۔ بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ یعنی ان کے آگے جو چڑھاوے رکھے جاتے ہیں، یا جو میں نے کہا کہ ہم انسان اپنے آپ کو رکھ لیں کہ ہمارے آگے جو ہمارے کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس پہ کوئی مکھی بیٹھ جائے اور اس میں سے وہ اپنا حصہ لے کے چلی جائے، حالانکہ وہ ان کے معبودوں کا ہے یا ہم انسانوں کا ہے، تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس مکھی سے ہی اپنا حصہ واپس لے سکیں۔ تو اللہ کے آگے سب کے سب فقیر ہیں، چاہے وہ معبودان باطل ہوں، چاہے وہ اس کے مخلوقات ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب و مطلوب، تو بڑا ہی بودا یا کمزور طلب کرنے والا ہے اور بڑا ہی کمزور وہ ہے جس سے
طلب کیا جا رہا ہے، یعنی معبود بھی اور معبود کی بندگی کرنے والے دونوں ہی بہت کمزور اور بودے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب اور زبردست ہے۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو اللہ ہی چن لیتا ہے، یعنی اللہ نے جس سے جو کام لینا ہے یہ انتخاب اللہ کا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، یعنی کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ جو انسانی نفس کے خلاف ہو یا اس کے لیے کرنا بہت مشکل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دین آسان ہے اور میں آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہتر، اس سے بڑھ کر کوئی ولی اور مددگار ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں قیامت کے احوال بتائے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ قیامت قریب ہے، وہ جلد ہی آنے والی ہے، اور صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس کے لیے کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل فنعم المولا و نعم النصیر، کہ اس سے بڑھ کر کوئی بہترین مولا نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر بہترین کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا کے شر سے حفاظت عطا فرمائے، ہمارا دل ہمارا وقت اس میں کم لگے، اور صرف اتنا ہی لگے اور ہم اس دنیا سے اتنا ہی لیں جتنا آخرت کی تیاری کے لیے کافی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اس حال میں ملاقات کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔